پاکستان کے لیے اچھی خبر آنے کا سلسلہ جاری. پاکستان ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان نے سیمی فائنل میں فرانس کو شکست دی. میچ میں مقابلہ 3-3 سے برابر رہا. فیصلہ پلینٹی شوٹ آؤٹس پر کیا گیا. پاکستان نے فرانس کو پلینٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا. فائنل کل کھیلا جائے گا. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیع کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال. تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا. بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا. واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا. انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی. فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کانکری کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں. بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں. ایران اسرائیل جنگ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہی مسلط شدہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے. عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینا ہوگی. جنیوا میں ایران اور یورپ کے مذاکرات آج. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پہنچ گئے. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات ہوگی. عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی حملے رکنے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے. امید ہے دیگر ملک خود کو اسرائیل کی جارحیت سے دور رکھیں گے. ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ 2 ہفتے تک الگ رہے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹرمپ 2 ہفتے میں اسرائیل ایران جنگ میں امریکی کردار پر فیصلہ کریں گے. ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. جنگ میں شمولیت سے متعلق فیصلہ جلد کر لیا جائے گا. ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا. ٹرمپ حکومت اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. ایران کا صبح جنوبی اسرائیل میں شہر پر میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے. خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. حیفا اور تل ابیب میں فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی حکام کا دعویٰ گزشتہ روز ایران نے میزائلوں میں کلسٹر بم استعمال کیا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں صہیونی دشمن کو سزا دی جا رہی ہے. اسرائیل کے ایران پر حملے. تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فورسز کا آج ایک اور ایرانی سائنسدان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی کا کہنا ہے کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے. الفتح اور سجیل میزائلوں نے دشمن کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچایا، بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. ہمارے سائنسدان اور کارخانے محفوظ ہیں. اسرائیلی حملے سے پہلے تمام ایٹمی مواد محفوظ اور افزودہ یورینیم خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا. ایران کے سپریم لیڈر کے قتل سے پنڈورا باکس کھل جائے گا. روس نے خبردار کر دیا. ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا گیا تو انتہائی منفی رد عمل آئے گا. روس ایسے کسی بھی عمل کی سختی سے مخالفت کرے گا. روسی ترجمان نے ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ناقابل تصور قرار دی. سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سندھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے. قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا. اویس قادر شاہ نے پہلے کہا کیا چابی گورنر کامران ٹھسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں. قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا. عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے. دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹھسوری اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں. اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے. عدالت نے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیا. وفاقی حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. وزیر اعظم نے اہم اجلاس بلا لیا.
ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے فیصلہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل اور اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات، عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ ATC لاہور نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شاہ محمود پر تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات درج ہیں۔ مظفر گڑھ میں چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کئی بچوں کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ ایک متاثرہ لڑکا معاملہ منظرعام پر لایا۔ متاثرہ لڑکے نے بہت سی ویڈیوز بھی پولیس کے حوالے کی۔ ٹیکس فراڈ کے مخصوص کیسز پر ہی گرفتاری ہوگی۔ فیصلہ FBI ممبر بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا انکوائری کے سٹیج پر اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ ٹیکس فراڈ پر FBI کو گرفتاری کا اختیار پہلے ہی تھا۔ رواں سال ستمبر سے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کھولی جا رہی ہے۔ 5 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ پر 40% ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہا 1 جولائی 2026 سے پرانی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی 40 سے کم ہو کر 30% ہو جائے گی۔ 2029 تک 0 ہو جائے گی۔ کامیاب سفارتکاری کے بعد بلاول بھٹو کی واپسی، آج کراچی پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا، جنگ کے دوران بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا۔ گوادر میں تقریب کے دوران طالبہ کا وزراعلیٰ بلوچستان سے شکوہ، سرفراز بگٹی نے طالبہ کو اپنے نشست پر بٹھایا، خود کھڑے ہو کر بات سنی، طالبہ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا، کہا قابل طلبہ کی ہر ممکن مدد اور حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ سوہنی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کی زد میں آ کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق، تمام افراد کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے۔ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان فلیٹ میں مردہ پائی گئیں۔ 77 سال کی اداکارہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق عائشہ خان کی موت طبعی ہے۔ موت تقریباً 8 سے 10 روز پہلے ہوئی۔ عائشہ خان کی فیملی اسلام آباد اور بیرون ملک مقیم ہے اور کوئی قانونی کارروائی نہیں جاری۔ بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا۔ پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ پاکدار وزیر خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے OIC وزیر خارجہ کونسل کا اجلاس ہفتہ اور اتوار کو ہوگا۔ نائب وزیر اعظم ترک صدر کے اعزاز میں OIC یوتھ فورم ایوارڈ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔